اچھا سر، 6 گھنٹے انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں، یہ کس سینس میں حساس قرار دیے گئے ہیں؟ 6 گھنٹے پتہ نہیں کس نے احساس قرار دیے. دیکھیے یہ جب تک سائیکلون آپ کے ایریا کے موجود ہے ایریا جی میں، تو وہ تو 6 گھنٹے نہیں، اگلے 12 گھنٹے سارا ہی ٹائم احساس ہے. ہوں سندھ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کل صبح یا کل دوپہر تک. اب ڈپینڈ کرتا ہے اس کی موومنٹ پر. موومنٹ ابھی تک اس کی ایز اے ڈپریشن تو بہت سلو رہی ہے. جی اب دیکھتے ہیں کہ ایز اے سائیکلون یہ کس طرح سے موو کرتا ہے. اگر یہ اس ایریا میں ایک طرح سے سلو موونگ سسٹم ہے، ایک طرح سے اسٹیشنری رہتا ہے اگلے 12 14 گھنٹے، تو پھر تو ظاہر ہے اتنی دیر تک ایک طرح سے خطرہ منڈلاتا رہے گا ہوں تیز ہواؤں کی صورت میں اور بارش کی صورت میں، اور سمندر میں تو گیانی کی صورت میں. تو جیسے آگے نکلے گا ادھر عمان کی طرف، تو پھر گریجولی کم ہوتا جائے گا اس کی وجہ سے جو ایک طرح سے اثرات ہیں اس کے. اچھا سر، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں 2 3 دنوں سے، یہ سسٹم کب تک موجود رہے گا سندھ میں، یا کب یہ سندھ میں بارشیں کل ختم تک، ہوں گی؟ جی جی سندھ میں کل تک ہے یہ سسٹم، زیادہ سے زیادہ کل شام تک، یا بہت ہوا تو کل رات تک، اور یہاں سے پھر ختم ہو جائے گا بارشوں کا یہ سلسلہ فی الحال. ہوں اور پھر بلوچستان میں آگے ظاہر ہے کہ اس سے ایک دن مزید، یعنی 1 ستمبر کی رات یا 2 ستمبر کی صبح تک بلوچستان میں، خاص کر جو جنوبی بلوچستان ہے اس میں یہ بارشیں رہے گی. صحیح. اچھا، جو سمندری طوفان کے حوالے سے ایک ہائپ کریٹ ہو چکی ہے میڈیا پہ، ایک ڈرنے والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے؟ ہاں نہیں، ایسی سچویشن نہیں ہے، ڈرنے والی اور ہوں خوف والی کوئی سچویشن نہیں ہے. آپ دیکھیے سمندری طوفان اگر کسی جگہ سے ڈائریکٹ ہٹ کرے نا کسی ساحل سے، تو پھر زیادہ خطرے والی بات ہوتی ہے. تو وہ لکیلی ہمارے ساحل کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ساحل کے بالکل قریب ہمارے بنا تو ہے. یعنی کراچی سے اس کا ڈسٹینس ابھی 160 کلومیٹر ہے جنوب میں، اور اسی طرح سے ٹھٹھا سے 120 کلومیٹر، جی اور کیٹی بندر سے 80 کلومیٹر ہوگا. تو مطلب یہ کہ ساحل کے قریب تو ہے ہمارے، جیسے کیٹی بندر کا ساحل ہے یا ٹھٹھا کا ساحل ہے، اور پھر کراچی میں بھی کسی حد تک. لیکن اس نے اوپر نہیں آنا ہمارے ساحل کی طرف، یہ نیچے ہے، جنوب میں ہے اتنے 60 سے 80 اور 160 کلومیٹر دور. تو اس نے اس پوائنٹ سے نا سیدھا ویسٹ ورڈ ہی آگے جانا ہے. اس کی اپر ایئر کی بینڈز اس طرح سے ہیں کہ وہ اس کو ادھر ہی اسٹیئر کرے گی. لہٰذا ہمارے لیے کوئی ایسی الارمنگ سچویشن نہیں ہے. ہاں یہ کہ جو آندھی چل رہی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے جو لوز اسٹرکچر ہوتے ہیں وہ سیدھا درخت، بڑے درخت ہوتے ہیں، کراچی میں ہو ہوں چکا ہے، آج بھی ہوا ہے، پرسوں بھی ہوا تھا. درخت گر جاتے ہیں تو اس سے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے کیٹی بندر سائڈ پہ بھی اگر کشتی وشتی کوئی اس میں سمندر میں گئی ہو، حالانکہ منع کیا ہوا تھا، لیکن تیز ہواؤں کے باعث اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایز سچ اس کے سائیکلون کے ڈائریکٹ ٹکرانے کا خطرہ نہیں ہے. صحیح. اچھا سر، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ والا جو اسپیل ہے یہ کل تک ختم ہو جائے گا. یہ خبریں بھی ہیں کہ دوسرا جو اسپیل ہے وہ 2 سپتمبر سے شروع ہوگا، تو ایسا کوئی ہے امکان کہ 1 2 سپتمبر سے پھر دوسرا اسپیل آ جائے مونسون کا؟ نہیں، کوئی اتنا اس طرح کا اسپیل نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا، جیسے یہ اسپیل بڑا تگڑا اسپیل تھا، آپ نے ہوں دیکھا کہ پچھلے 3 4 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، وہ کہ اس میں گیپس کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اچھی تیز بارش ہو چکی، خاص کر تھر پارکر میں، بدین میں، میرپور خاص میں، اور عمر کوٹ میں، اور پھر کراچی میں بھی. یعنی وقفے وقفے سے ہوتی رہی، لیکن اچھی خاصی کراچی میں کوئی 150 ملی میٹر سے اوپر کچھ جگہوں پر ہو گئی. اور بدین، تھر پارکر، اور آپ کا جو تیسرا ڈسٹرکٹ ہے عمر میرپور خاص، ان تینوں جگہوں پر 200 250 250 ملی میٹر سے اوپر بارش ہو گئی. تو اس طرح کا اسپیل نہیں ہے. اگلا جو اسپیل ہے میرے ہوں خیال میں 3 یا 4 ستمبر کو کچھ ایکسپیکٹڈ ہے. وہ صرف انہی جو ساؤتھ ایسٹ سندھ کے علاقہ ہے، تھر پارکر اور عمر کوٹ، ادھر تک ہی محدود رہنے کا امکان ہے، اور بہت تیز شدت کی بارش نہیں ہے، ماڈریٹ ٹائپ ہی ہے. صحیح. اچھا سر، بلوچستان کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، کیونکہ بلوچستان سے جو پانی آتا ہے وہ بھی ہمارے سندھ میں شہداد کوٹ کو جو ڈسٹرکٹ ہے یا دوسرے جو علاقے ہیں ان کو جا کے ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے. تو آنے والے دنوں میں بلوچستان کا موسم کیسا رہے گا؟ جی بلوچستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگلے 2 دن بارش رہے گی. اس ہوں جو مانسون کرنٹس پہنچ رہی ہیں، اس لوگ پہلے ڈپریشن تھا اور اب سائیکلون بن چکا ہے، تو اس کی وجہ سے جو مانسون ہوائیں داخل ہو رہی ہیں، تو اس میں امکان وہی ہے کہ شمال مشرقی بلوچستان، مشرقی بلوچستان اور جنوبی بلوچستان، یہ جو پٹی ہے اس پر بارشیں ابھی 2 دن رہیں گی. اب دیکھیں جو کیرتھر رینج کے ساتھ اگر تیز بارش ہوتی ہے، تیز اسپیل ہوتا ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں ہوا، تو جی بلوچستان میں کچھ ایریاز پہ سے پانی پھر قمر شہداد کوٹ اور دادو ڈسٹرکٹ اور جمشورو، یہ 3 ایریاز ایسے ہیں جن میں پانی ادھر سے آ سکتا ہے. لیکن
ابھی میں دیکھ رہا تھا لیٹسٹ سچویشن، تو اب جیسے کہ بہت ایک طرح سے تھا کہ شاید 30-31 کو بہت ہی ہیوی اسپیل ہوگا، جی تو پانی ادھر داخل ہوگا، تو اس طرح کا اسپیل ابھی نہ بہت تیز نہیں ہے، مطلب ماڈریٹ ٹائپ ہے، کسی کسی جگہ پر ہیوی ہے، ہو سکتا ہے چند ایک علاقوں میں کچھ جگہ پر پانی آ جائے، لیکن کوئی ایسی خطرناک صورتحال نہیں ہوگی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ساموڈی طوفان کے حوالے سے ڈاڈی ڈیٹیل میں گال بول تھی۔